صاف رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے قصص القرآن شروع کیا تھا، جس کا آغاز ہم نے کل پہلے روزے سے کیا تھا، اور ہم نے سب سے پہلا جو قصہ بیان کیا تھا، ہمارے ساتھ جو موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد شہباز علی عباسی صاحب، جنہوں نے بات کی تھی باقاعدہ طور پر جو قرآن میں قصے بیان کیے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح سے جو روئے زمین پر وہ آئے اور پھر اس کے بعد کن کن مٹی کس طرح ان کی گرد گھومی۔ آج ہم اس قصے کا وہیں سے آغاز کریں گے۔ بالکل ایسی ہے جی، امید کرتے ہیں کہ آپ کا افطار اچھا گزرا ہوگا اور آپ اچھے سے افطاری بھی کر رہے ہوں گے، ساتھ یہ جو قصص القرآن کا سلسلہ ہے اس کو سنیں گے بھی۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں شہباز علی بھائی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کل آپ اس قصے میں وہاں پہ تھے جہاں پہ میرا خیال ہے کہ میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل کا سب کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد پلیز جہاں پہ آپ نے ختم کیا تھا وہاں سٹارٹ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کل ہم اپنے ناظرین کو پیدائش آدم کے حوالے سے جو ہے وہ باخبر کر رہے تھے کہ قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کو کیسے بیان کیا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مٹی کے پتلے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ وجود بخشا تھا۔ جب اس کو وجود مل گیا تو اس وقت فرشتوں کے لیے ایک نئی چیز تھی، ایک ایسی حسین و جمیل چیز کہ جس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے اور فرشتے اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع ہوئے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ یہاں سے ہم آج آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بن گیا، اللہ رب العزت نے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا لیا اور جو صورت حضرت آدم کی اللہ رب العزت نے بنائی تو اس کو پھر جنت میں ایسے ہی رکھ چھوڑا، کافی عرصہ ایسے ہی رہا۔ اسی دورانیے میں عزازیل جو ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ابلیس، اس نے دیکھا کہ ایک اللہ رب العزت نے ایسی ذات یہ وجود بنا دیا ہے جو کیا ہے، بنیادی طور پہ خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے اور نیا بھی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اس انسانی وجود کے گرد جو ہے وہ چکر کاٹنے شروع ہوئے، اس کا انالیسس کرنا شروع کر دیا۔ کبھی جا کے دیکھتا اچھا یہاں دل کس جگہ ہے، فلاں جگہ کس جگہ ہے، فلاں جگہ کس جگہ ہے، اچانک معائنہ کرنا شروع کر دیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ یار یہ جو اللہ رب العزت نے وجود بنایا ہے، ایک اس کے اندر جو ہے وہ کال کوٹری بھی ہے، جس کو دیکھ کر اس نے کیا کر لیا، ازیوم کر لیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کال کوٹری بنائی ہے، obviously اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو خورد و نوش کی ضرورت ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ خواہشات ہوں گی اور دیگر چیزیں ہوں گی، جس سے اس نے یہ رزلٹ نکالا الٹیمیٹلی کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے وساوس میں مبتلا کرنا بہت آسان ہو جائے گا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یہاں تک جو ہے وہ ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے روح کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، حضرت آدم کے اس مٹی کے پتلے کے اندر روح ڈالنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ارادہ کر لیا، مگر اس سے قبل جب اللہ رب العزت نے روح کو حکم دیا کہ تو کیا کر، حضرت آدم کے اس پتلے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جا، تو 3 دفعہ حکم دینے کے باوجود روح کی طرف سے جو ہے وہ انکار آتا تھا، اور روح نے انکار کیا، اور وجہ کیا بیان کی کہ یہ بہت تاریک بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے، جس کی وجہ سے مجھے کیا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ روح کو ڈر لگ رہا ہے مٹی سے، حالانکہ یہ بہت جو ہے گہری بات تھی روح کہ ایک تو تاریک ہے اور دوسرا گہرا ہے۔ اس کی وجہ اگر آپ روئے زمین کے اوپر ابھی بھی نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائیں گی، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت کے حکم کے تحت روح جو ہے وہ انسانی اس مٹی کے پتلے کے اندر، اس جسم کے اندر جو ہے وہ کیا ہو گئی، داخل ہو گئی۔ جب روح داخل ہوئی تو اللہ رب العزت نے کہا جس طرح تجھے اس میں داخل ہوتے وقت مشقت محسوس ہو رہی ہے، جب تو اس سے نکل رہی ہوگی تو اسی طرح اس جسم کو جو ہے وہ تکلیف محسوس ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اس مٹی کے پتلے میں روح کو داخل ہونے کے لیے سر کا انتخاب کیا، اور سب سے پہلے روح جو ہے وہ کہاں داخل ہوئی، سر میں داخل ہوئی، اور سر میں داخل ہوئی جب روح، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جو دل ہے اس کے اندر یہ الہام فرمایا کہ کیا کرو، تم یہ کہو الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اس الہام کی وجہ سے آپ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات خود جواب جو ہے دے رہی ہے، اور جواب میں کیا کہہ رہی ہے، یرحمک اللہ۔ آج ہم جو چھینک عمومی طور پہ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا، تو اس کے جواب میں لوگوں کو کہتے ہیں یرحمک اللہ۔ اس کا جواب جو ہے وہ ابتداءً کس نے دیا، اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد وہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جی بالکل، یہ پورا ہے۔ جب کوئی یہ کہتا ہے یرحمک اللہ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے، مثلا جس شخص کو چھینک آئی ہوتی ہے وہ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ سر میں داخل ہوئی، یہاں تک بات پہنچ گئی یرحمک اللہ، اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اٹھنا چاہا،
مگر چونکہ ابھی جو نیچے جنہیں ہم لوور لمس کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ نہیں گئی تھی روح، لیکن حضرت آدم اس وجہ سے اٹھ نہ نہیں پا رہے سکے، ٹھیک ہے، اور پھر رفتہ رفتہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ روح داخل ہو گئی. جب پورے جسم کے اندر روح داخل ہو گئی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک مکمل انسانی شکل میں جو ہے وہ سامنے آ گئے. تو اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم بتاؤ تم کون ہو، ہاں 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 ٹھیک، اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں کون ہوں. حضرت آدم نے اس کا جواب دیا کہ ہے اللہ تو وہ ہے جو تمام تر عبادتوں کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے نہیں، ٹھیک ہے. جب یہ کہہ چکی تو اللہ رب العزت نے جواب دیا آدم تو نے بالکل صحیح کہا. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو فرشتوں کی جماعت کے پاس بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ فرشتوں کی جو جماعت ہے اس کے پاس، اور پھر اس کے بعد جماعت صحابہ کے پاس بھیجا. جب جماعت صحابہ کے پاس بھیجا تو فرشتوں کی جماعت کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو وہاں ایک اور واقعہ ہوا تھا جس کو میں اسکپ کر گیا. وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے کہا کہ جاؤ جا کے فرشتوں کو کہو السلام علیکم، اور فرشتوں نے کیا کہا اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آج امت مسلمہ کا کیا ہے سلام ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 60 گز تھا، یعنی 90 فٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں جی 90 فٹ حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قد تھا اس وقت. اور حضرت آدم علیہ السلام انتہائی خوبصورت، دراز قد اور حسین و جمیل تھے. اسی لیے روایات میں آتا ہے نا کہ کل جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو ہر شخص کا قد جو ہے وہ حضرت آدم کے جو ہے وہ برابر ہوگا، یعنی 90 فٹ یا 7 گز آپ اس کو کہہ دیں، اتنا بڑا قد ہوگا. اور ہر شخص انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل اور جوان ہوگا. کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ بڑھاپا طاری نہیں ہوگا. سارے لوگ جو ہے وہ یہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ سارا پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا. یہاں سے ہم پھر دوبارہ آتے ہیں جو ہم نے مکالمے کی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان جو مکالمہ تھا. اور وہ مکالمہ کیا تھا؟ وہ مکالمہ یہ تھا کہ تو ایسی ذات کو پیدا کرے گا جو تیری نافرمانی کرے گی، زمین پہ فساد پھیلائے گی. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ٹھیک ہے، اب اس واقعے کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں. پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت جو ہر چیز سے مستغنی ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. کسی کی مجال کہ اس کی بارگاہ میں پر مارے، وہ فرشتوں کو سامنے بیٹھا کر کہہ رہا ہے کہ میں ایک شخصیت پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، میں ایک ایسی ذات بنانا چاہ رہا ہوں جو دنیا میں جا کر میرا نام لے. گویا یہ کیا ہے، مشورہ. قرآن حکیم اور اللہ رب العزت کی یہ سنت ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا کام کیا جائے جو نیکی کی طرف ہو تو کیا کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے. اور مشورہ ویسے بھی کیا ہے، سنت ہے. قرآن حکیم نے کہا نا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب تم کوئی کام کرنے لگو تو اس میں مشورہ کر لو. پہلی بات یہ. بالکل. دوسری بات یہ کہ انسانیت کو کس وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں کے اوپر برتری ملی. قرآن کہتا ہے نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ. گویا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ علم انسان کی بنیاد ہے، انسان کی فضیلت کی بنیاد بنا تھا علم. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں ایک چیز یہ بتاتا ہے. اب پھر اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں. تیسری بڑی وجہ یہ، تیسری بڑی کیا ہے؟ تیسری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے دست قدرت سے جو ہے وہ کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے. لہٰذا انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی ذات یعنی اس کے دست قدرت کی وجہ سے جو ہمیں وجود نصیب ہوا ہے اس کو کسی صورت بھی میلا نہ ہونے دے. کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے کیا ہو، انسانیت کے اوپر دبا آ جائے. مولانا روم نے اسی لیے کہا تھا نا کہ انسان کو چاہیے کہ جب وہ انسان بن گیا ہے تو انسانیت کی تذلیل کا باعث نہ بنے. اور بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ کہ فرشتے تو کس کے لیے ہیں موجود، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تسبیح بیان کرنے کے لیے، تحمید بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بزرگی جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے. مگر انسان کو پھر بھی بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ رب العزت کی ذات میں جب فنا ہو جاتا ہے تو پھر صرف ایک ہی ذات ہوتی ہے اور اسی کی مالا جو ہے وہ جپتا رہتا ہے. اور یہی انسانیت کا شرف بھی ہے اور عظمت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس ذات کے ساتھ جوڑے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑے. اب اس سے پھر آگے نکلیں جو ہمارا ایک سب سے بڑا آج کا المیہ بھی ہے اور یہ جو قصص القرآن کا بنیادی مقصد ہے یا اس واقعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو قیامت تک کے لیے آزاد کر دیا ہے. بے شک. یہ الگ بات ہے کہ رمضان شریف میں شیاطین جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ قید ہوتے ہیں، لیکن قیامت تک شیطان جو ہے وہ کیا ہے، آزاد ہے. اس نے اللہ کے سامنے ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ میں اس کو قیامت تک وساوس میں مبتلا کر کے بہکاتا رہوں گا.
तेरी राह से इसको दूर करता रहूँगा, मैं इसको गुमराही की तरफ लेके जाता रहूँगा। और उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इरशाद फरमाया था, और वो इरशाद ये था कि तू जो चाहता है वो कर ले, जो मेरे होंगे वो फ़कत मेरे ही होंगे। यानी कि जिनको मेरे रास्ते की एक दफ़ा लगन लग जाएगी वो किसी और रास्ते की तरफ नहीं जाएंगे। अब शैतान क़यामत तक ये कोशिश करता रहेगा, लेकिन इंसान की ज़रूरत क्या है, इंसान की अज़मत किस में है? इंसान की अज़मत इसमें है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को पहचान ले, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर ले। और इस माए सयाम के अंदर सबसे बड़ा जो मैसेज होता है वो क्या होता है? वो यही है कि तुमने क्या करना है, लअल्लकुम तत्तकून। और तकवा क्या है? तकवे का माना ही ये है कि जो रब चाहता है वो किया जाए और जो रब नहीं चाहता उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, इस पूरे किस्से के अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है, और वो क्या है कि इंसान को तकवा और इसकी तरफ जाना चाहिए, परहेजगारी की तरफ जाना चाहिए। इंसान को जो है हर वो अमल करना चाहिए जिसकी वजह से इंसानियत को शर्फ मिले, इंसानियत को इज्जत मिले, और इंसान क्या हो, दूसरों के लिए नफा बख्श जो है वो बन जाए। ये पूरा वाकया है हमारा। ठीक हो गया जी, यही पूरा वाकया है। थैंक यू सो मच शहबाज अली भाई साहब। इंशाल्लाह शहबाज साहब के साथ जब इसके बाद मुलाकात होगी तो कल ये एक नया किस्सा लेके आएंगे और एक नई जो है नबी अलैहिस्सलाम के किस्से होंगे। उससे पहले कि अंबिया के किस्से होंगे, ये बेसिकली हमें सिखाने के लिए होते हैं, और हमसे पहले कौमों के ऊपर कौन से इनामात हुए, कौन से इनामात की बारिश हुई, फिर कौन से वहाँ पे अजाब आए और क्यों आए, क्या उनमें ख़राबियाँ थी, ये तमाम तर चीज़ें हम इंशाल्लाह शहबाज साहब से सीखने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के साथ साथ आपको ब्रेक के बाद हम ज्वाइन नहीं करेंगे, बल्कि हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा रियासत हुसैन शाह साहब, जो कि तफसीर कुरान आपको बयान करेंगे। आज तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।